الحمد للہ حمدا کثیرا۔ روزے کے متعلق دو مسئلے پوچھے گئے، اجتماعیت میں اس کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا طبیعت خرابی کی وجہ سے، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ایام معدودات، یاد رہے یہ گنتی کے دن ہیں رمضان کے، یعنی 30 دن ہیں، مہینے پر مشتمل ہے۔ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں کوئی مریض ہے، او علی سفر، اگر کوئی سفر کرتا ہے، وہ پچھلے زمانے کا سفر، یعنی 3 دن کم از کم سفر کی کیفیت بتائی گئی کہ بڑا سخت سفر ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، ان دو کیفیتوں میں روزے کی معافی دی گئی، ایک سفر کی صورت میں اور ایک مرض کی صورت میں۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ایک شخص کو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اچھا ڈاکٹر بھی ایسا ہو جو کچھ دین اور اسلام کو جاننے والا ہو، ایسا نہیں کہ صرف انگلش پڑھا ہوا ہو اور تھوڑا سا بخار بھی آ جائے تو بولے بھائی کل کا روزہ نہیں رکھنا، ایسا ڈاکٹر نہیں۔ کیونکہ یاد رہے رمضان کا ایک روزہ اگر چھوٹ گیا نا کسی سے جان بوجھ کر، اگر وہ پوری زندگی اس کے بدلے روزہ رکھتا رہے، ایک روزہ چھوڑ دیا 30 دن میں جان بوجھ کے ایک بھی کوئی، اور پھر وہ پوری زندگی کہے وہ میں نے جو ایک روزہ چھوڑا تھا نا میں اس کے بدلے پوری زندگی روزے رکھوں گا، تو ایک روزہ پوری زندگی کے روزے کی برابری نہیں کر سکتا، اتنے افضل روزے ہیں۔ اب کوئی مریض ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا، اب کیا کرے؟ تو قرآن مجید میں رب نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ پھر اس صورت میں فدیہ دیا جائے۔ فدیہ یعنی مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ فدیے کی مقدار کیا ہے؟ فدیے کی مقدار ایک روزے کی ایک صدقہ فطر ہے، جو تقریباً اس مرتبہ 180 روپے بن رہا ہے، کوئی 170 بول رہا ہے، کوئی 180، 10 زیادہ رکھ لیں تو بہتر ہی ہے، کیونکہ بہتری ہی ہے، 10 روپے زیادہ چلے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ اب اس میں 2-3 مسئلے ہیں۔ اب کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر سے رجوع کیا، ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا، اب اس نے فدیہ بھی دے دیا، 30 روزے نہیں رکھے، 10 نہیں رکھے، 5 نہیں رکھے، الغرض پورے 30 روزوں کا فدیہ دے دیا، 30 روزے نہیں رکھ پایا۔ اب اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو شریعت کا مسئلہ ہے بھلے فدیہ دے دیا لیکن ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم بہتر جانو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اچھا کوئی مثال کے طور پہ رمضان میں بیمار ہو گیا، روزہ نہیں رکھ پا رہا، اب جان بوجھ کے تو وہ چھوڑ نہیں رہا، ایک تو جان بوجھ کے چھوڑا یا جان بوجھ کے توڑا، اس کا جواب الگ ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ ایک بیماری کی کیفیت میں روزہ چھوٹ گیا تو پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے فدیہ تو دو، اگر ڈاکٹر نے منع کر دیا اب رکھ ہی نہیں سکتے تو اب تو فدیہ دینا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ میں 1-2 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا، تو پھر آئندہ رمضان تک 11 مہینے ہیں، شوال سے لے کر شعبان تک، ان 11 مہینوں میں کوشش کر کے روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہارے لیے بہتر یہی ہے، تم بھلا جانو تو روزہ ہی رکھ لو، کیونکہ آگے سال میں صرف 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، 5 دن روزہ نہیں رکھیں گے، شریعت منع کر رہی ہے۔ شریعت اس دن کہہ رہی ہے کھاؤ پیو
مزے اڑاؤ، یعنی ہم نے جو نعمتیں دی ہیں خوشی مناؤ۔ 5 دن کون سے؟ ایک عید الفطر کا ایک دن جس دن رمضان مکمل ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، عید کی نماز جس دن پڑھتے ہیں اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، شریعت منع کر رہی ہے، اس دن کھاؤ پیو، خوشی کا دن ہے۔ اور 4 دن بقرہ عید کے 10، 11، 12، 13، 4 دن وہاں ذی الحج کے کنٹینیو، اور ایک شوال کی یکم پہلی تاریخ جس دن عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ ان 5 دن کے علاوہ جن کے روزے چھوٹ گئے، بہتر یہی ہے کہ وہ ان کی پورے سال میں جب بھی موقع دیکھیں، ٹھنڈا موسم دیکھیں، اس کی قضا کریں، اور بالکل نہیں کر سکتے تو پھر فدیہ ادا کریں، اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔